مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف عناوین کے ساتھ، مختلف ٹاپکس کے ساتھ، موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان شوق عبادت اور احسان۔ عبادت کیا ہے اور عبادت کی ضرورت کیا تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بے شمار مخلوقات ہیں جو اس کی عبادت کرتی ہیں، اور خود فرشتوں نے حضرت انسان کی تخلیق کے وقت اللہ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ ہم کافی ہیں تیری تقدیس کے لیے، آپ کی تسبیح کے لیے، اس لیے کہ ان کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے، لا تعداد ہے، اللہ ہی ان کی تعداد کو جانتے ہیں، اور وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں ہی مصروف رہتے ہیں، کبھی نافرمانی کا کوئی رویہ ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ضرورت تھی کہ انسان کو پیدا کیا گیا؟ کیا جن اور انس ان دونوں کے لیے عبادت بہت ضروری ہے؟ پھر عبادت کا کون سا رویہ اور کون سا درجہ اللہ کو پسند ہے کہ جس کو احسان کہا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے ذہن میں یقیناً پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس آج دو انتہائی معزز مہمان میری دائیں طرف تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر محمد صارم سیف، آپ استاذ ہیں اور سیرت نگار ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں حافظ محمد مصطفیٰ صادق، آپ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور بالخصوص لاہور کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں وہ بہت ہی نمایاں ہیں۔ آپ شیخ الحدیث ہیں مرکز رضوان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، آپ نے یقیناً رمضان میں وقت عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں جیسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ شوق عبادت اور احسان، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ عبادت ہے کیا اور اس کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑا ہی اہم موضوع ہے یہ، اور ہماری زندگی سے متعلق ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ ضرورت ہے ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا ہے، اور ہمیں ملنا گلنا ہے، اپنے یہ ساری کی ساری ضروریات ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، ضرورت زندگی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور عبادت کا جاننا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ عبادت اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو اسی طرح ماننا جیسے اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ درست ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید لباس اور بالکل بہترین حالت کے اندر ایک انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، تو گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے ہاتھ رکھ کے انہوں نے کچھ سوالات کیے ایمان کے متعلق، اسی طرح اس کے جو ایمان کے بعد جو ہے وہ دین کے متعلق کہ دین کیا ہے، اسی طرح انہوں نے ایک سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ اللہ کی تو ایسے عبادت کر کہ جیسے تو اللہ کو براہ راست دیکھ رہا ہے، اور چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے تو لہٰذا کم از کم یہ تصور ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں عبادت کی کیفیت کے ساتھ وہ احسان کو ذکر کیا گیا ہے کہ عبادت وہ ہے کہ جس کے اندر انسان کا تصور یہ ہو کہ میں نے اللہ کے احکامات کو تو بجا لانا ہے، لیکن اس طرح بجا لانا ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت مجھ پہ نظر رکھے ہوئے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، جیسا میں نے سوال ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا ہے، اسی سوال کا ایک حصہ آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ عبادت، میں نے ان سے سوال کیا، اب یہ عبادت اس قدر جیسے انہوں نے یہ ذکر کر دیا کہ یہ ضرورت سے زیادہ حکم ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے کہ ایسے تو اللہ کی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے،
کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اتنا بہترین اس کا تصور ہو یا اس کے تخیلات اتنے بہترین ہوں کہ وہ اللہ کو دیکھنے والی کیفیت تک پہنچ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے. ٹھیک. اور جبرائیل امین نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے قدرے بیان کیا ہے، تو یہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہے حقیقت. ٹھیک. اور یہ خواص کا درجہ ہے، عوام کو شاید یہ حاصل نہیں ہوتا. صحیح. جو بہت زیادہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے، اس کی شان و مقام عظمت کو جانتے، جلالت کو، اور وہ عبادت کر کے اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح البخاری سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما یزال العبد، ہمیشہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت مسلسل، جب تسلسل سے یہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. کہ اس کے اللہ فرماتے ہیں میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں، ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، کان، پاؤں. اسی طرح یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک کا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ایک ایک عضو کی نگرانی کرتے ہیں، اور وہ اس اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کے تابع اپنے آپ کو کر دیتا ہے. اور پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس کے لب ہلتے ہیں تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اپنی رحمت کے دامن کھول دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ مقام ضرور عطا فرماتے ہیں، لیکن عوام الناس کو یہ نہیں ہوتا. یہ اس کو ہوتا ہے جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہو اور وہ پورا منہمک ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہو اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ. تو پھر ایسا ہی ہے کأنک تراہ، یہ اللہ منزل ہے. یہ اس کے دو درجے ہیں احسان کے، ایک کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ، یہ ایک اور اللہ درجہ ہے. اور دوسرا درجہ ہے اگر یہ نہیں تو اس سے کم تر کہ کم از کم یہ تو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اس کے سامنے یہ عبادات بجا لا رہا ہوں. بالکل صحیح. یہ جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے والی بات ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ بات تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے یا اس کی بصارت سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ذرے کے اندر اب چونکہ ذرے کو اتنا کھولا ہے اور سائنس نے اس کے ایسے راز ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اس ایک ذرے کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ جو بندہ مومن ہے جس کو پیدا کیا، جس کے اندر یہ بات ڈالی، سرشت میں ڈالی، فطرت میں ڈالی، حکم دیا کہ کم سے کم اس درجے پہ تو آ جاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کیا یہ بات عبادت کے شوق کے لیے اہم ہے؟ اصل میں یہ جو حدیث ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھ سکتے نہیں ہو. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو متقین کی 6 صفات ابتدا میں ذکر کی ہیں اس کے اندر بھی ہے الذین یؤمنون بالغیب. بالکل صحیح. اور یہ غیب کے اندر آتا ہے، ایمان بالغیب میں آتا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ارشاد فرماتی ہیں اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر بھی کیوں نہ ہو دیکھا ہے براہ راست ان آنکھوں سے، تو اس نے جھوٹ بولا. اور وہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خواب میں دیکھا تھا. تو یہاں پہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تو دیکھ رہا، دیکھ سکتا نہیں، اپنے تصور میں لے کے آ کہ کوئی اللہ ہے تیرا جو سب نظام کو چلا رہا ہے. جب یہ ایک خاص تصور آئے گا پھر اللہ کی عبادت کرنے کا ایک لطف بھی آئے گا اور خوف بھی آئے گا اللہ رب العزت کا. اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم عبادت کے اس درجے کو چونکہ پہنچ نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حصہ ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو تصور لیا کہ وہ تجھے ضرور ہر وقت دیکھ رہا. حافظ صاحب ہمارے ہاں جو عبادت کی جاتی ہے وہ چونکہ آپ ماشاءاللہ خود بھی شیخ الحدیث بھی ہیں، بچوں کو تربیت بھی دیتے ہیں اور لوگوں سے بھی آپ کا انٹریکشن بہت اچھا ہے. یہاں جو عبادت کی بات ہے یعنی رمضان میں جیسے شوق بڑھ جاتا ہے اور غیر رمضان جانے وہ شوق کہاں چلا جاتا ہے، اور رمضان میں بھی جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں مساجد کی طرف رغبت ہوتی ہے تو وہ جو شوق دکھائی دینا چاہیے ایک بندہ مومن میں، ایک بندے میں، بندگی کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے، قیام تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں. یہ جو اندر اندر سے وہ بے چینی ہے، کیا یہ شوق کے مخالف نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کے مخالف ہے. ہم دنیا کے اندر مادیت میں ایسے جکڑے جا چکے ہیں
کہ ہم بس پیچھے کوئی دیکھتے ہیں، یہ تو جیسے فرض نبھا رہے ہیں ہم، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علامہ لا رہے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ احسان کے درجے سے تو بہت نیچے ہے کہ ذرا نماز لمبی ہو گئی تو ہم بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے، حتیٰ کہ بعض تو امام صاحب پر بھی برس پڑتے ہیں نماز کے بعد. یہ ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور قائم کرنا، اس کی ساری تخلیقات کو سامنے رکھنا، پھر اس کو اکبر کہنا کہ ان سب سے بڑا تو ہے، بادشاہ بھی اس میں ہے، وزراء بھی اس میں ہیں، سارے شہنشاہ بھی دنیا کے اس کے اندر آئیں، انبیاء اور رسول اور اولیاء سارے اس کے اندر، ان سب سے بڑی ذات صرف تیری ہے. یہ ہے تصور. یہ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تنہائیوں میں وقت نکالنا چاہیے، خاص طور رمضان المبارک کے اندر، ان گھڑیوں میں، ساعتوں میں. نہیں تو پھر کب؟ کیونکہ شیطان بھی جکڑے جا چکے ہیں، اللہ کے بندے آزاد ہو چکے ہیں، جہنم کے دروازے مقفل ہیں، جنت کے دروازے کھلے بلا رہے ہیں، دن رات فرشتے مرادیاں کر رہے ہیں. تو وقت نکال کر یہ مقام پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بعید نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ انسان محنت کرتا رہے، مسلسل کسی جستجو میں رہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مقربین کا وہ مقام ضرور عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ابھی بات ساری ایسی لگ رہی جیسے صرف نماز عبادت ہے. عبادت تو بہرحال تمام رویوں پر مبنی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں تصور یہی ہے کہ عبادت سے مراد مستقل تو ظاہر ہے عبادت نماز ہی کو کہا جائے گا یا سمجھا جاتا ہے. پھر رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ دے دی، یا کوئی دیگر اس طرح کی نیکی کے کاموں میں شامل. عبادت کا تصور کتنا وسیع ہے، ذرا اس پہ ارشاد فرمائیے. ڈاکٹر صاحب جو عبادت کا تصور ہے وہ تو وہ ان جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہی مشتمل ہے جس کو بنیاد الاسلام کہا گیا ہے. یہ باقی سارے کے سارے اس کے تقاضے ہیں. یعنی عبادت خالی کر لینے سے اور اس کی ادائیگی تو ہو جائے گی، فرض کی ادائیگی، لیکن اس کی روح حاصل نہیں ہو سکتی. نماز پڑھیں گے پھر اس کی روح حاصل ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو اب یہ اس کی روح ہے کہ جب یہ پڑھیں گے اس روح کے ساتھ تو پھر یہ اس سے جو ہے حاصل ہونے والا ہمیں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہم فحاشی اور اللہ رب العزت کے احکامات کے انکار سے دور ہو جائیں گے. اسی طرح روزہ رکھیں گے لعلکم تتقون، پرہیزگار ہوں گے. پرہیزگاری کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ ایک دوائی بھی تجویز کرے گا اور ساتھ پرہیز بھی بتائے گا. اب جتنا مرضی وہ دوائی استعمال کرتے رہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں ہوگا. ایسے ہی یہ جو عبادات ہیں اس کے ساتھ متعلق جو اس کے فوائد و ثمرات ہیں وہ عبادات کے نتائج کے اندر ہی شمار کیے جائیں گے. اسی طرح حج ہے، اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں. یعنی جب تک آپ ان سارے مراحل سے نہیں گزرتے عبادت کا وہ اثر آپ پر آتا ہی نہیں ہے. وہ اثر نہیں آتا، کیونکہ اصل میں عبادت جو ہوتا ہے وہ ایک تصور کا نام ہے ساتھ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس میں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے یہ 5 نمازیں ہی صرف عبادت ہے، یہ روزہ ہی صرف عبادت ہے، یا کوئی فلاحی کام عبادت ہے. اس تصور کا نام اصل میں عبادت. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یعنی یہ ایک تصور ہے. جب ہم اس تصور کو اپنے اوپر طاری کریں گے، اور یہ ابدیت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. جی بالکل. کیونکہ جب تک بندے کے اندر وہ باتیں نہیں آتی، یعنی ایک تو وہ ٹھیک ہے جو اصول ضوابط دیے گئے اس کو اس کی پابندی کرتا ہے، لیکن خود اسے اپنے آپ کو جو سمجھنا ہے. جیسے آپ سب نے بڑی اچھی مثال دی کہ آپ جب یہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور ساری دنیا کو اپنے سامنے رکھیں کہ اس دنیا میں کیا کچھ ہے جو آپ سے بڑا ہے، اور پھر اس دنیا میں اتنا سارا کچھ، یعنی اتنے بادشاہ، اتنے، ابھی تو ہمارے تصورات سے امریکہ ہی نہیں نکلتا، لیکن اگر آپ امریکہ کو بھی سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر یہ مانتے ہوئے اعتراف کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں کہ اس سارے جہان سے، ساری قوتوں سے، ان ساری طاقتوں سے اللہ سب سے بڑا ہے، تو ظاہر ہے یہ اللہ اکبر کہنے کی جو لذت ہوگی وہ بڑی مختلف ہوگی. ناظرین، بڑی زبردست بات چل رہی ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آپ کو بھی وقفہ دینا ہوتا ہے اور خود بھی ایک وقفہ لینا ہوتا ہے. وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن اور ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. حافظ صاحب، کرونا وائرس آ گیا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں آتا ہے، تو اس کی جو عبادت کا رنگ ڈھنگ ہے وہ بدل جاتا ہے.
شروع میں کچھ ایسا ہوا بھی، کچھ یہ ہوا کہ کرونا تو آیا تو عبادت اور زیادہ تنہائی میں چلی گئی، کیونکہ مساجد پر پابندی لگ گئی، حرمین خالی ہو گئے. تو یہ جو بے بسی اور پریشانی کا یہ موسم آیا ہے، کیونکہ عام طور پہ فطرت یہ ہے کہ جیسے ہی پریشانی آتی ہے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مسجد کی طرف رجوع کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے اس کا دل لگتا ہے. لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے، پریشانی بھی آئی اور مسجدیں خالی کروا لی گئیں. اب اس پر کیا کہتے ہیں کہ ہم جب مسجد نہیں جا پا رہے یا اس طرح سے مسجدیں نہیں کھلی، بعض ممالک میں، ہمارے ہاں تو الحمدللہ ابھی پھر بھی مساجد جو ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن بعض ممالک میں زیادہ سختی اور پابندی ہو گئی. تو اس صورت میں بندہ کیا کرے؟ انفرادی عبادت میں کیا ممکن ہے کہ اسی توجہ سے انسان نماز پڑھے، عبادت کرے جیسے اجتماعی عبادت میں ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ کرونا کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا نا، یا اس نے ہمارے ساتھ جو سلوک کروا دیا ہماری حکومتوں سے، یہ کوئی اسلامی نگاہ سے دیکھا جائے تو اچھا نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ مشکلات کے اندر اللہ کی طرف گڑ گڑانا، تضرع، انکساری، دعائیں، التجائیں، قنوت نازلہ، یہ ضرورت ہے. ہمیشہ ہی تاریخ شاہد ہے اسلام کی کہ بیماریاں، تکالیف، مصیبتیں اسی طرح ٹلتی تھیں. اللہ تعالیٰ دور کرتا تھا کہ لوگ رجوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرتے تھے. مگر افسوس کے ساتھ کہ جیسا آپ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ہمیں پابند کر دیا گیا کہ تم نے مسجد میں نہیں جانا، تم نے یہاں سے وضو بھی نہیں کرنا، تم نے یہ 6 فٹ کا فاصلہ بھی رکھنا ہے. ہم ان کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. ابھی بھی ماسک میری جیب میں ہے، لگا کے آیا ہوں، لگا کے جانا ہے انشاءاللہ. لیکن جو اسلام کی نظر میں کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے اللہ کے بندوں کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑاتے ہیں. یہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کا رہا ہمیشہ طریقہ، اولیاء کا رہا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہا. یہ نماز استسقاء کس لیے ہے؟ یہی ہے کہ مصیبت کے اندر مدد طلب کرو. یہ اس طرح کی دیگر نماز حاجت ہے، توبہ ہے، غلطی ہوئی ہے تو اس کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز ہوائیں چلتی تھی، ابھی بارش نہیں ہوتی تھی، بادل، تو آپ کبھی اندر جاتے، باہر آتے، اللہ سے استغفار کرتے، کثرت کے ساتھ استغفار کا یہ سلسلہ آپ کا جاری رہتا کہ آپ کے چہرے سے پریشانی پہچانی جا رہی تھی. جب تک کہ بارش جب بارش برستی تو پھر الحمدللہ کہتے. اللہ پوچھا بھی گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوا ہے کہ ہذا عارض ممطرنا، کہنے والے کچھ لوگ تھے کہ یہ تو بارش برسانے والے رحمت کے بادل ہیں، مگر ان پہ آگ اور پتھر برسے تھے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہیں وہ نہ ہو جائے. تو ہمیں اس موقع پر چاہیے تھا کہ مسجدیں بھرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے. ہم نے دیکھا ہے جہاں قسم سے پچھلا کرونا آیا تھا، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، کچھ اللہ کی طرف التجائیں کی، اللہ پوری دنیا کے اندر ہوا. حتیٰ کہ چائنا جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ماننے کے باوجود بھی پچھلے دور میں کرونا کے مسجدوں کی طرف ان کے صدر نے اپیل کی کہ اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں دعائیں کرو. صحیح. انڈیا کے اندر موجودہ آفات آئی ہیں، پوری دنیا میں ایسا کہا تو گیا. وہ منادی کر رہے ہیں مسجدوں کے باہر، ان کے پولیس مین سپیکر پکڑ کر تراویح کے بعد بھی دعائیں کرو، دعائیں کرو. ہم مسلمان ہیں کہ ہم وہ دعاؤں پر بھی پابندی لگا رہے ہیں اور ہمیں اس طرح نہیں ہے دھیان. چاہیے، میری رائے ہے کہ جیسے SOPs پر اس پر احتیاطی ڈاکٹروں کے بیانات آ رہے ہیں، لیکچر آ رہے ہیں، لوگوں کو رہنمائی میڈیا پر درا دھڑ دی جا رہی ہے، اس طرح علماء کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی ان کو اسلامی راہ دیں، اسلامی خطوط پر چلنے کی عوام کو ایک رغبت دلائیں. ان کے لیکچر ہونے چاہیے، بھرپور انداز میں کوئی دعائیں سکھانی چاہیے عربی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، صبح شام کے اذکار قبل ہیں، ذلك، صبح شام کے اذکار ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 دفعہ لوگوں کو سکھائی جائے، بتائی جائے، سکرین پر ان کو بڑا عیاں جلی حروف میں لایا جائے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں. اور جب پچھلا دور ہوا تھا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ہم سے ٹال دی تھی قدرے، مگر ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد پھر شتر بے مہار ہو گئے اور انٹیوں کو بازار میں لا کر ان کے جلوس نکلوائے. اللہ پھر ناراض ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس کا کوئی تھوڑا سا حصہ اس میں آپ بھی ڈالیں، پھر میں اپنا سوال اور کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بہترین لوگ ہیں، قرون اولیٰ کے لوگ ہیں یا ہمارے اسلاف ہیں، کہ واقعتاً جب ان کے ہاں تعاون پھیلتا یا کوئی ایسی پریشانی آتی تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں پناہ لیتے اور مسجدوں میں چلے جاتے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حرمین کو ہی خالی کر لیا گیا اور جو پوری دنیا کے لیے امن کی جا تھی اس کو بند کر دیا گیا یا اس کو محدود ترد کر دیا گیا. حالانکہ ابھی آ رہے ہیں، انہی دنوں میں یہ تبصرے آ رہے ہیں ان کی طرف سے ہی کہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں
ان کے یہاں آ کے رہنے، عمرہ ادا کرنے، نمازیں ادا کرنے کے بعد جب وہ واپس گئے ہیں تو ان میں کوئی کرونا ثابت نہیں ہوا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ بات کسی طرح سے ہم سے ٹل جائے اور عبادت کا شوق جو کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس مرض کی وجہ سے وہ بہتر ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسے امراض آئے ہیں یا وبا آئی ہے یا کوئی بھی ایسی مصیبت اور آزمائش آتی تھی نا، چاہے وہ مسلمان قوم ہو چاہے وہ کافر قوم ہو، وہ اچانک سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. صحیح. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں قرآن مجید میں بھی ذکر کی ہیں کہ جب ان کی کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگتی تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے اسی لمحے، حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ تھے. اسی طرح وہ اکرمہ جو ہیں وہ جب وہ رضی اللہ عنہ بنے ہیں، اس کا سبب کیا بنا تھا؟ وہ یہی تھا کہ کشتی ڈولنے لگ پڑی اور انہوں نے اللہ نے کہا کہ بھئی خالص اللہ کو پکارو. انہوں نے کہا خالص اللہ کو کیوں پکاریں؟ وہ جو لات منات عزا ہبل ہیں ان کو کیوں نہ پکاریں؟ انہوں نے کہا یہاں پہ کام نہیں کرتے. تو اس نے کہا یا اللہ مجھے تو بچا لے، اور میں پھر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے تھے اور میرا باپ جو ہے وہ غلط کہتا رہا ساری زندگی. اسی طرح 9ویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے، اور فرعون جو خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کے زمانے کا ہے، کہ جس وقت وہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی تو اچانک جو ہے وہ طوفان کی شکل آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، اور وہ ایسا طوفان بنتا ہے کہ ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، فصلیں تباہ کر دیتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو. پھر جس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ٹل جاتی ہے. پھر جس وقت فصلیں جو ہیں وہ پک کے تیار ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ٹڈی دل کا حملہ ہو جاتا ہے. پھر وہ سب وہ کام کر چکتے ہیں احتیاطی تدابیر، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر اس کی طرف جو ہے اللہ رب العزت کی طرف پکارنے کے لیے آتے ہیں. تو کرتے کرتے ہر وہ 8-9 مسائل کے بعد وہ اللہ کو پکارتے ہیں. تو جب کبھی ایسی کوئی تکلیف آئی تو کافر قوم نے بھی اللہ رب العزت کو پکارا. تو ہمیں بھی اس کیفیت کے اندر اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے تھا، نہ کہ حرمین کو اس طرح بند کر دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حرمین کو اس طرح انہوں نے محدود کر دیا وہ انتظامی اعتبار سے شاید ان کی کیفیت ہوگی کہ اگر وہاں پہ آنے کے بعد اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو لکھی ہوئی تکلیف اگر کسی بندے کو آ گئی، اور وہاں پر تکلیف آ سکتی ہے، انسان ہے جو اللہ رب العزت نے کسی کی تکلیف رکھی ہے وہ لگ سکتی ہے، اور اگر وہاں سے پھیلے گی تو تمام دنیا کا ایک پریشر آ جائے گا. شاید اس کو ریلیز شاید کرنے کے لیے کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ وہ تو وہ جگہ ہیں کہ جہاں سے شفا ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب شاید یہی موقع تھا کہ ہم دکھاتے کہ ہم اللہ پہ کتنا توکل، کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور ہم کتنے صبر و ثبات والی قوم ہیں. ہم نے شاید وہ اس موقع کو مس کر دیا. بہرحال شیخ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اول آخر ہر طرح سے معصوم ہیں، پاک ہیں، لیکن آپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی طویل نماز، اتنی عبادت کا شوق، اس قدر رات گزار رہے ہیں تو ساری رات اماں جان فرماتی ہیں کہ قیام ہے تو قیام ہی ہے، رکوع ہے تو رکوع ہی ہے، سجود ہے تو سجود ہی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ذرا ان کی بابت ارشاد فرمائیے تاکہ ہمارے ناظرین اور ہمارے نوجوان نسل میں خاص طور پہ جو چند سیکنڈ کا یا چند منٹ کا قیام کرنا بھی جن کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی سہارا کہ ہمیں بیٹھنے کی کوئی جگہ مل جائے. تو یہ جو جوانی کا موسم تھا اور اس میں عبادت کا شوق تھا اور رسول پاک کا جو اسوہ ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. سبحان اللہ، سچ فرمایا ہے آپ نے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تو ایسی ہی تھیں کہ جیسے سیدہ عائشہ کے یہ پیارے الفاظ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، اتنی لمبی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری پڑھتے نماز کہ اس کا آپ سوال ہی نہ کرو، آپ تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اور یہ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہمیں آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کے طور پر اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی نے فرمایا، عرض کیا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، کچھ آرام ہی کر لیا کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ تو میری عبادت کو تو دیکھتی ہے، اس سخی کی سخاوت کو نہیں دیکھتی جس نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. افلا اکون للہ عبدا شکورا، کیا میں پھر شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی قسم ان ادوار میں جو صحابہ کا یا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا،
آج بہت زیادہ ہمارے لیے آسائش و آرام کے سامان ہیں. آج سواریاں ہیں تو وہ دیکھو، وہ گھوڑا، اونٹ، گدھا، یہ سواریاں تھیں. آج کاریں ہیں، بسیں ہیں، اعلیٰ ترین گاڑیاں ہیں، آرام دہ، ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہے. آج اتنا اللہ نے احسان فرمایا ہوا ہے. ہمیں تو چاہیے کہ اس بات کا جو تقاضا ہے کہ افلا اکون للہ عبدا شکور، ہمیں اس سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. مگر ایک حد بندی ہے. ہم تو وہاں تک بھی نہیں جاتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہیں. آگے بڑھنا تو نہ جائز ہے نہ درست ہے، مگر ہم پیچھے بھی نہیں. ہم تو سستی کے مارے بہانہ خور ہیں. بہانہ مل گیا جی، علماء نے اجازت دے دیا کرونا کی وجہ سے، ہم نمازیں چھوڑ گئے، فرضی نمازیں بھی گھروں کے اندر بیٹھ گئے، اور یہ سارے سلسلے شروع ہو گئے. نبی پاک، دوسرا آپ کا ایک پہلو تھا سوال کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ کہ اگلے پچھلے گناہ اللہ نے بخش دیے ہوئے تھے. کوئی بعض پرس کا تصور بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں پیارے پیغمبر کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، ہم جیسے سستی کے مارے ہوئے امتیوں کے لیے ترلا مارتے تھے. جیسا صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے، آپ رات عبادت کر رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا زاری، اس قدر رقت ہے، اس قدر آنسو مسلسل رواں ہے کہ عرش والے رب کا عرش ہلا کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا رات کے اندر کہ جاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پوچھو مایوب کی آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں کہ ہچکی بندھی ہوئی ہے اور مسلسل روئی جا رہی ہیں. تو عرض کیا جبرائیل، امتی، میں اپنی امت کے لیے جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی آخرت یاد آئی تو امت کی مغفرت کے لیے دعا کی، انعامات یاد آئے تو امت کو شریک کرنے کے لیے جنت کا تصور آیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے سامنے عرض کیا. تو جبرائیل امین نے جا کے عرض کیا، یا اللہ، پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے فکر مند ہو کے رو رہا ہوں. فرمایا جائیے جا کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیے سنرضیک فی امتک، تیری امت کے معاملے میں اے پیغمبر ہم تجھے خوش کریں گے. تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، تو سوال کرے گا میں پورا کرتا، جب آپ بس کریں گے میں تب بس کروں گا. سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، ہم آپ کا دل نہیں توڑیں گے، آپ کبھی دل برداشت نہیں. یہ جو بات ہے سنرضیک فی امتک، اس پر کہیے کچھ دو چار جملے آپ بھی اضافہ فرمائی، کیونکہ یہ کیا کمال کی بات ہے. اور یہ سب عبادت کی، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کرنے والا اور ان پر احسانات کرنے والا، لیکن آپ کی عبادت اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گویا جوش دلایا ہے کہ یہ اعلان بھی ہو گیا ہے. مجھے مولانا کی بات سے ایک خوبصورت سی حدیث ہے ابن حبان کی، وہ 7111 نمبر حدیث ہے. اس میں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کس طرح اس امت کے حوالے سے راضی ہوں گے. ٹھیک. فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، تو میں نے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے آپ دعا کر دیجئے. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گناہوں کو بخش دے، جو اعلانیہ ہیں، جو پیچیدہ ہیں، ہر قسم کے گناہوں کو بخش دے. کہتے ہیں یہ بات سے میں اتنے خوش ہوئی کہ میں مسکراتی ہنستے ہنستے وہ بالکل دوہری ہو گئی، جیسے انسان خوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عائشہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ دعا کی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں کہ مجھے کیوں خوشی نہ ہو کہ آپ میرے لیے یہ دعا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کے لیے جو کی ہے میں اپنی امت کے لیے روز یہ دعا کی. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے کس طرح راضی ہوں گے، بخشش کے ساتھ راضی ہوں گے. تو اگر اللہ رب العزت جو ہیں وہ رضامندی کو بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی بھی اجازت وہ تحفہ کتنا بڑا ہوگا. ناظرین، بڑی ہی خوبصورت باتیں دونوں مشائخ ہمارے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے، اور میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ یہ موضوع جو ہے وہ بلا تسلسل آج چلے، اس لیے کہ اگر آپ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ آپ کو اپنے رب سے ملاقات کرنے میں لطف آنے لگے اور آپ کو مانگنے میں لطف آنے لگے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ اس میں شیرینی محسوس ہونا شروع ہو جائے، تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے. لیکن ہماری مجبوری ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد صارم سیف صاحب موجود ہیں، جناب حافظ محمد مصطفیٰ صادق صاحب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں احباب کو بہت ساری جزا عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یقیناً علماء بہت مصروف ہوتے ہیں، بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے خود اس بات کا، اور وقت نکالنا اور وقت نکال کے یہاں تشریف لانا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں جو بات ابھی چل رہی تھی، میرا دل تھا کہ اس پر آپ کچھ اور ارشاد فرمائیں کہ یہ ایک تو بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو دعائیں کی ہیں، ہمیں بھی وہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں حاصل بھی ہیں انشاءاللہ۔ اب ان دعاؤں کو کہ مصداق بننے کے لیے کچھ محنت بھی تو کرنا پڑے گی، اور وہ محنت کرنے کا زمانہ کون سا ہے؟ مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرف آپ جائیں، جیسے صحابہ، وہ صحابی جو ہے وہ میرے خیال صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ آپ نے سورہ بقرہ مکمل کی، پھر آپ نے سورہ جو ہے وہ النساء شروع کر دی، پھر آل عمران شروع کر دی، تو کتنا طویل قیام تھا۔ تو یہ باتیں ظاہر ہے صحابہ کے اندر بھی پائی جاتی ہوں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ جیسے عبادت کا ایک تصور صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، باقی چیزوں کے ساتھ بھی عبادت کا ایک تصور ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے وہ اپنی اولادوں کی بھی اسی طرح تربیت کرتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان جیسے روزہ رکھا ہے، اب چھوٹے سے بچے کو روزہ رکھوا دیا ہے، اس سے رکھا نہیں جا رہا، ابھی فرض تو نہیں ہے اس پہ، صحیح، لیکن اس کو عبادت کا لطف چکھانے کے لیے اس کو جب آخر وقت آتا اور وہ بے چین ہوتا بھوک کی وجہ سے، تو اس کو کھلونوں کے اندر جو ہے وہ مشغول کر دیتے کہ کسی طرح وہ اس کا روزہ مکمل ہو، اس کے ذہن میں یہ تصور رہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جب عبادت کریں گے تو پھر اس کے فوائد و ثمرات بھی ملیں گے۔ سبحان اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالکل چھوٹے سے تھے، بچے تھے، تو یہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات رہا، اور اس لیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھنا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے ہیں، وضو کیا اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ میں بھی اٹھا اور وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں آپ کے وہ بائیں طرف کھڑا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیچھے سے ایسے ہاتھ کیا اور ان کو پیچھے سے دوسری طرف کر لیا کہ یہ اس طرح جب 2 رکعت 2 افراد نماز ہے تو اس طرح ایک تعلیم بھی دے دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ راتوں کا قیام کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان بچوں کی بھی تربیت اس طرح کر رہے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھے ہیں اگر وہ رات کی نماز پڑھا کریں۔ کہنے لگے میں نے اس وقت کے بعد سے کبھی تہجد جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ صحابہ کے اندر بھی موجود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی ایسی ہی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب، یہ بڑی خوبصورت بات ہوئی، اور ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی تو مثال ہی یہ دی ہے کہ وہ راتوں کو بہرحال سجدے اور قیام میں ہی گزارتے ہیں۔ یہ جو بچوں کے حوالے سے ہے، میں جب پڑھ رہا تھا حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے، اور یہ بھی غالباً کسی صحابی نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی طرف سے، شاید یہ انہی کی طرف سے یہ بیان ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب گھر آئے رات کو، اپنے دیر سے آئے، اور آتے ہی میری خالہ یعنی اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا بچے نے نماز پڑھی ہے؟ پہلا سوال گھر آ کے کیا۔ جب تک ہم یہ سوال نہیں کرتے، ہمارے گھر میں ایک آج تو باپ جو ہے وہ بیچارہ رات کو 10 11 12 بجے گھر لوٹتا ہے، تو آتے ہی اگر وہ اپنی ضروریات اور معاملات میں مشغول رہتا ہے اور آتے سوال نہیں کرتا، اور گھر کا ماحول رات کو نماز والا نہیں ہے یا اضافی نوافل والا نہیں ہے، تو کیسے بچوں کو تربیت دی جا سکتی ہے؟ کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ بہترین طریقہ وہی ہے جی، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سبحان اللہ، واحسن الہدی ہدی محمد، صلی اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، جو آپ نے بڑی پیاری حدیث کی نشاندہی کی ہے، ہمیں تازہ کروا دی ہے کہ آپ گھر میں آئے تو بچہ لیٹ گیا تھا، کہتے میں جاگ رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی بچہ سو رہا ہے، اصل الغلام، نماز پڑھی ہے اس نے، اللہ، یہ ایک سوال، اور مہمان بچہ ہے، ہاں مہمان ہے، مہمان بچہ ہے، سبحان اللہ۔ ہم اپنوں کو نہیں پوچھتے کہ سو گیا چلو سویا رہنے دو، مگر مہمان کو بھی خیال رکھا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو جا کر جگاتے راتوں کو تہجد کے لیے، پھر صحابہ کے گھروں کا خیموں کا جائزہ لیتے، سبحان اشعریین کے خیموں کے پاس سے جاتے، فرمایا مجھے تمہارا پتہ نہیں ہے کس کا کون سا خیمہ ہے، لیکن میں رات کو جب جاتا ہوں، ہمیں دن کو پتہ ہوتا ہے، رات پتہ نہیں چلتا، آپ فرمایا میں رات کو بوجھ لیتا ہوں۔ کس طرح جی؟ فرمایا قرآن پڑھنے کی آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں نا، میں سمجھتے میرے فلاں صحابی کی آواز ہے، فلاں صحابی کی یہ تہجد میں آواز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو ازواج مطہرات کو بھی جگاتے،
وہ ذرا سستی کا کبھی مظاہرہ ہو جاتا ان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ افسوس من یوقظ صواحب الحجرات، میرے بعد ان حجرے والیوں کو کون جگائے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے گھر اپنی بیٹی کے گھر جاتے، انہیں جا کے جگاتے، واقعہ آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر سو گئے، پھر جا کے جگایا تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ چاہے گا۔ یہ جیسے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، پتہ نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں سب تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں ہم۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی نا ایسے کہا ہماری روحیں جی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کے اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، فرمایا انسان کس قدر یار جھگڑالو ہے، اکثر شئین زیادہ نہ، انسان کس قدر جھگڑالو ہے، کیسی طویلیں کیسی دلیلیں آگے سے گھڑتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے رات کو تہجد کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی اپنانا چاہیے۔ 10 سال کا بچہ ہے وہ تو اس کو سختی 7 سال سے اس کا آغاز کر دیا جائے، 10 سال پہ جا کے یہ ایک باؤنڈری ہے کہ بھائی اب تجھ پر نماز فرض ہے، تو نے پڑھنی ہے، اس کو سختی، لا ترفع عصاک ادبا، آپ اس کو سختی بھی کریں دین کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، تو دین اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنے گھروں میں یہ ماحول ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ ان کو ذکر اذکار کا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ کہ ہم دیکھیں گھر کے اندر بیوی صاحبہ یا بیٹی یا بہو ہنڈیا میں تھوڑا نمک تیز ہو جائے تو ہم بہت زیادہ گرما گرم ہو جاتے ہیں، معاملہ سختی کرتے ہیں، بول بلارا شروع ہو جاتا ہے۔ یار نماز کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا کہ نماز تو نے نہیں پڑھی، آج قرآن پڑھا ہے تو نے، قرآن کی تلاوت کس کس نے کی ہے؟ بچوں کو جمع کر کے، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، بیٹوں کو، ساروں کو کیا ہم نے پوچھا ہے؟ یہ ہمارا فرض ہے، مگر ہم اس میں بہت سستی اختیار کریں۔ سستی کیوں نہ اختیار کریں یا ہو کہ ہم خود اس کے اندر نہیں ہیں پورے۔ بالکل صحیح، سب سے پہلی بات تو یہی ہے، ہم خود بھی سست ہیں، ہم تو اس کو ایک نفل سمجھا ہوا ہے، فرضی عبادتوں کو بھی، جو ہاتھ آئی پڑھ لی، جو رہ گئی سو رہ گئی، جو مل گئی اس کی ہمیں خوشی نہیں ہے، جو رہ گئی اس پر افسوس نہیں ہے ہمیں، اور یہ تو مسلمانی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو عبادت کا سرور، اور پھر یہ خاص عشرہ، آخری جو عشرہ شروع ہو گیا، اب آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ شد مئزرہ، آپ اور تہبند کس لیتے ہیں، تو آپ کا تہبند تو ہمیشہ ہی کسا رہتا تھا رات بھر کو، تو یہ اور زیادہ کوشش، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، اور کس مقصد کے لیے جگاتے تھے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں ظاہر ہے طاق راتیں بھی ہیں، لیلۃ القدر کا بھی ایک ترغیب اور رغبت موجود ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم یا تو شاپنگز میں مصروف ہیں یا پھر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں لیلۃ القدر کے تلاش کے دوران بھی، مطلب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ بات آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے، آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی، نوجوان بیٹھے ہیں مسجد میں، تاکہ اعتکاف والے بھی بیٹھے ہیں تو اپنا موبائل جو ہے انہوں نے آن کیا ہوا ہے اور کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ کہیں اپنی چیٹ میں مصروف ہے۔ یہ جو ہم نے وقت کو، اور خاص طور پہ آخری عشرے کے وقت کو بھی انتہائی سستا سمجھا، اور اس پر اتنا زیادہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بارے میں تو بڑی مختلف ہے، اس پر آپ ارشاد میں کیسے ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا نا شدہ میں ازارہ ہو کہ اور عبادت کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے، اور ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، مطلب یہ ہے کہ جو 11 ماہ ہے نا، اور رمضان کے پہلے 20 دن بھی، یہ سارا کچھ شامل کر کے، یعنی 355 دنوں میں 345 ایام، ساری رات جاگنا منع۔ اب ساری رات عبادت کے لیے بھی جاگنا منع، جیسے صحابی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ارادہ ظاہر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اب یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو آخری عشرہ ہے نا، اس میں اب ساری رات جاگو، لیکن جاگ کے کرنا کیا ہے؟ جاگ کے کرنا کیا ہے؟ جاگ کے کرنا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت کو منانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مانے ہوئے تھے، ٹھیک، اور صحابہ جو اس زمانے کے مسلمان تھے، اولین مسلمان تھے، ان سے تو ماننے ہوئے تھے، وہ تو ایمان کا معیار تھے۔ بالکل صحیح۔ لیکن کس کو ترغیب دی جا رہی ہے؟ امت کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ساری رات جاگنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ شاپنگ کے اندر وقت ضائع کر دیں، یہ نہیں کرنا کہ سوشل میڈیا کے اوپر وقت ضائع کر دیں، یہ نہیں کرنا کہ صبح کے جو عید کی تیاری کے لیے وہ جو سوٹ بنائے جا رہے ہیں اس کی سلائی کڑھائی اور اس کے اس کو انجام پہنچانے کے لیے، اس کو خوبصورت کرنے کے لیے کہ یہ وقت ضائع کرنا، اور اسی طرح بازاروں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔
تو یہ اس حوالے سے اپنے سارے دن کو اگر ہم مینیج کریں گے تو پھر ہم رات کو جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے، اور عبادت کے اندر نماز بھی ہے، اذکار بھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، اور اسی طرح یہ دروس کا سننا جو ایمان کو بڑھانے کا ایک چنگاری دینے کا ایک سبب ہے، اس کو سننا بھی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں، اور سب سے بڑی عبادت جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھی تھی کہ مجھے کیا جو ہے وہ مجھے اگر لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا پڑھوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اب آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں گے، نماز پڑھیں اور یہ فلاں کام کریں، بلکہ ان کو دعا سکھائی تھی۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ خصوصاً دعا کی رات ہے، بالکل اس کو دعا کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں جناب میرے لیے دعا کیجئے گا، اور کبھی نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ بھی اس قابل ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کر رہا ہے، اب دیکھا کہ جی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ، تو اس کو کچھ پیسے دے کے بھی دعا کا کہہ رہے ہیں، رخصت ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دعا کا کہتے ہیں۔ اب یہ پوری رات موجود ہے، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا نوح علیہ السلام کی طرح سنائیں، جیسے وہ کہتے تھے صبح شام اللہ میں نے ان کو پکارا، میں نے یہ کیا انہوں نے یہ جواب دیا، میں نے یہ کیا انہوں نے یہ جواب دیا۔ اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے سامنے کھول کے رکھیں، رات طویل محسوس نہیں ہوگی، بڑی مختصر رہے گی۔ حفصہ وقت ختم ہو گیا اور بڑا مختصر وقت ہے، اور مختصر ہی جواب چاہیے، جامع ترین جواب، جیسا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ عبادت والا احسان تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ وہ کس طرح جامع ہے۔ معاشرتی زندگی میں احسان، اس کی کتنی اہمیت اور ضرورت پائی جاتی ہے، اس پر آپ ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پہلو کو تھوڑا چھیڑا تھا مگر پھر رہ گیا۔ حقیقت یہی ہے کہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ عبادات کی بنیاد ہیں، بیس ہیں، مگر اس کی آگے فروعات جو ہیں وہ معاشرے پر اثر انداز ہونی چاہیے۔ میں ایک موقف رکھتا ہوں، شاید وہ آپ اتفاق کریں، کہ انسان کو بہترین مسلمان بننے سے پہلے ایک اچھا انسان بننا بھی ضروری ہے، اور وہ اس سے قبل ہے یہ معاملہ کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ بہترین لوگ وہ ہیں خیر الناس من ینفع الناس، ٹھیک ہے، دوسروں کو معاف کرنا، دل کے اندر گرے لگا دینا، سگے بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوسرے سسرال والوں کے ساتھ اتنی ناراضگی طویل کر لینا، اس کا لیلۃ القدر بلا شک بڑی عظیم بہاروں والی رات ہے، مگر اس رات جو دل کے اندر کفر رکھنے والے، ناراضگیاں پنپنے والے دل جو ہیں، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح سواری ہے، اس پر کسی کو سوار کر لینا راہ جاتے کو، یہ بھی نیکی ہے۔ افطاری ہے، آپ دیکھتے ہیں جو کسی کو من فطر صائما، روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ اس کے برابر اس کو اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کس قدر عظیم نعمتیں ہیں، نیکیاں ہیں۔ تو معاشرتی طور پر بھی ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے ہمسایوں کے ساتھ دھیان رکھنا چاہیے، بڑا حق ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں ایک پڑھا ہے، نفع بخش بات ہے کہ وہ ان کا ہمسایہ یہودی تھا، وہ مکان فروخت کرنے لگا، خود بیٹھ گیا چارپائی بچھا کے اوپر لکھ دیا برائے فروخت۔ لوگ آتے پوچھتے، کہتا مکان تو میرا مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا ہے، لینا میں نے 1.5 لاکھ ہے۔ کہتے یار یہ عجیب بات ہے، لوگ تو کہتے 1.5 لاکھ کا ہے، چلو مجھے اتنا بھی مل جائے میں دے دوں گا، مجھے ضرورت ہے، لیکن تو اوپر جا رہا ہے۔ کہنے لگا اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک میرے ہمسائے ہیں رحمہ اللہ تعالی، تمہیں کیا خبر، وہ کسی رات نہیں کوئی گزری کہ سوتے ہوں اور ہمارا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا نہ ہو بھئی کوئی حاجت تو نہیں، بچوں نے کھانا کھا لیا ہے، آپ کو کوئی ضرورت، کوئی پریشانی تو نہیں۔ ہم نے ایک دفعہ پوچھا تو کہنے لگے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھائے اور ہمسایہ بھوکا ہو۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو بس ایک مختصر سی بات چاہوں گا کہ احسان جتلانے والے، اس کے بارے میں حدیث نے کیا کہہ دیا، کیونکہ ہمارے ہاں جب احسان کیا جاتا ہے تو پھر ساتھ ہی جتلانے کا عمل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آئندہ بندہ ان سے اوائڈ کرتا ہے کہ مجھ پر یہ کوئی احسان نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ احسان اصل میں حسن سے نیکی ہے، تو جب کسی کے ساتھ کوئی مالی نیکی کرتے ہیں، تعلقات کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں، تو انسانی فطرت ہے کہ وہ طلب کرتا ہے میرے ساتھ بھی ویسے کی جائے، ٹھیک، اور جس وقت اس کے ساتھ ویسا نہ کیا جائے تو پھر اس کو پچھلی بات یاد دلواتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تم نے میری بات نہیں مانی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا ذکر کیا ہے کہ جن میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے، المنان، کہ جس کی طرف اللہ رب العزت قیامت کے دن نہ دیکھیں گے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ
اللہ۔ تو یہ بہت بڑی ایک کیفیت اور عذاب کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ خصوصاً گجرانوالہ سے تشریف لائے اور رمضان کی مصروفیات ہیں یقیناً، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے آنے کی تو بہت امید اور آس ہم لگائے بیٹھے تھے اور آپ تشریف لائے، اور آج کی مجلس یقیناً آپ کے آنے سے اور زیادہ ببرکت ہوگی، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت رخصت ہے اور بالکل انتہائے سحر ہے، یقیناً آپ نے کھانا کھا لیا ہوگا، اور یہی وقت ہے کہ ہم ذکر اذکار بھی ساتھ ساتھ کھاتے کھاتے کرتے رہیں۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس سے، جو میں نے سیکھا ہے، جو میرا یوں سمجھیے میرا سبق ہے، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر عبادت کا شوق نہیں ہے تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا اللہ نے مجھ پر عنایات کی کچھ کمی کی ہے۔ اتنے احسانات مجھ پر فرمائے ہیں، اتنے احسانات کہ میں تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا، اور اگر میں پوری زندگی صرف کر دوں تب بھی میں اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن پاؤں گا۔ تو اتنے احسانات کرنے والے کا بدلہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا یہ بدلہ نہیں ہے کہ میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر، ہم اس کو لوٹا تو کچھ نہیں سکتے اس لیے کہ وہ تو ضرورتوں سے اور احتیاج سے بہت بلند اور بالا ہے، تو ہم کم سے کم اس کا حکم مان کر اس کے محبوب بندوں میں تو شامل ہو سکتے ہیں کہ اس نے جیسا چاہا ہم ویسا کر دیں۔ اور جب ہم سے سوال کیا جائے کہ تم کیا کر کے آئے، اپنی زندگی کہاں گزار کے آئے، اپنی جوانی کہاں گزار کے آئے، تو ہم عرض کریں کہ اللہ ہم نے آپ کے احکامات کی تعمیل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور اس نے ہمیں کتنا کریم رب ہے کہ اس نے خود ہی کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتا ہی نہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عبادت کا شوق پیدا کریں، اور اپنے بچوں میں بھی یہ شوق منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے آپ سب نے ارشاد فرمایا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو پکڑ لیا جائے، اور آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ گھر میں رات کو جاگا کرتے تھے اور رات کا ایک حصہ عبادت کیا کرتے تھے، اور جب آپ کے گھر کے بچے آپ کو عبادت کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھیں گے، یقین کیجئے یہ آپ کے فرما بردار ہوں گے، وگرنہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، یہی شکوے جو اس وقت ہماری زبان پہ ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے اگر ہم نے اپنے بچوں میں یہ شوق عبادت داخل نہ کیا۔ میں پروگرام کے آخر پہ جیسا ہمارا فارمیٹ ہے، حافظ مصطفیٰ صادق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر سی جامع دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا ہے پیاری مجلس کے برخاست کرنے کی، اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے، عمل کی توفیق دے، جزاکم اللہ۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔